علی پر کیا گزری؟ مصنف عزیز عصری۔ علی پر کیا گزری بچوں کے لیے ایک سبق آموز ناول ہے جسے ہر بچے کو سننا چاہیے اور اس سے سیکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، ہمیشہ اچھی صحبت میں بیٹھو، اپنے والدین کا کہا مانو اور اللہ سے مدد مانگو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل اردو ایکشن ٹیلز کو سبسکرائب کریں۔ باب نمبر 7، عابد کا رسہ۔ معلوم نہیں چاند کہاں کھو گیا تھا، شاید وہ بھی ان معصوم بچوں کی طرح تھک ہار کر کہیں سو چکا تھا۔ آسمان پر صرف تارے جاگ رہے تھے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی اونگنے لگے۔ بادلوں نے موقع غنیمت جانا، بس چڑھ دوڑے آسمان پر اور چاند کی طرح تارے بھی غائب ہو گئے۔ بادل زور سے گرجا۔ یہ خوفناک گرج سن کر بھی احاطے میں سوئے ہوئے لڑکے سوتے رہے، مگر ایک لڑکا جاگ رہا تھا۔ اسے بھوک نے بے حال کر رکھا تھا۔ یہ وہی تھا جسے ایک اور روٹی مانگنے پر بدصورت آدمی نے خوب پیٹا تھا، اور بیچارہ 2 روٹیاں لیتے لیتے ایک سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اس نے سونے کی بہت کوشش کی، لیکن بھوک سونے نہیں دیتی، چاہے انسان مخمل کے بچھونے پر ہو یا خاک کے بستر پر۔ وہ لڑکا آسمان پر بادلوں کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے جیسے اندھیرا گہرا ہوتا جاتا تھا، ویسے ویسے اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ دل میں بار بار دعا مانگتا کہ خدا بندہ زور زور سے بارش ہو، باہر سوئے ہوئے بدصورت آدمی اور کانا اٹھ کر اندر آئیں، دروازہ کھلے اور بارش شروع ہو گئی۔ لڑکے بھاگ کر برآمدے میں چلے گئے۔ بھوکے لڑکے کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اندھیرے میں رینگتا ہوا دروازے کے پاس آ گیا جہاں بڑا لڑکا سویا ہوا تھا۔ اس نے تسلی کرنے کے لیے بڑی احتیاط سے ہاتھ اٹھا کر دروازے کو ٹٹولا۔ جب بڑے لڑکے نے کروٹ بدلی تو دروازے کے پاس تھوڑی سی جگہ ہو گئی۔ بھوکا لڑکا بالکل دروازے کے ساتھ لپٹ کر لیٹ گیا۔ پہلے کانے کی آنکھ کھلی۔ وہ بارش دیکھ کر غصے میں آ گیا اور معلوم نہیں کسے گالیاں دینے لگا۔ بدصورت آدمی بھی اٹھا۔ اس نے بندوق سنبھالی، پھر چابی، اٹھ کر دروازے پر لگا ہوا تالا کھولا اور کانے کو اندر جانے کو کہا۔ کانا اپنی چارپائی اٹھائے ہوئے احاطے میں داخل ہوا۔ دروازے کے ساتھ پڑے ہوئے بھوکے لڑکے کی ٹانگوں پر کانے کا پاؤں پڑا تو لڑکے کو سخت تکلیف ہوئی، لیکن وہ برداشت کر گیا۔ کانے نے ٹارچ جلائی، اپنی چارپائی احاطے میں رکھی اور جلدی سے بدصورت آدمی کی چارپائی اٹھا کر اندر آ گیا۔ جوں ہی بدصورت آدمی احاطے میں داخل ہوا، بھوکا لڑکا بجلی کی سی تیزی سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ بدصورت شخص زور سے بولا، کون ہے؟ کون ہے؟ کانے نے بھی گھبرا کر جلدی سے کہا۔ بدصورت آدمی نے کانے کے ہاتھ سے ٹارچ چھین لی اور دروازے سے باہر روشنی پھینکی۔ بھوکا لڑکا اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ کانا جلدی سے باہر نکلا، دروازہ بند کر دیا اور وہ دونوں بھوکے لڑکے کے پیچھے بھاگے۔ موسلا دھار بارش سے ہر طرف کیچڑ ہو گئی تھی، ٹھیک طرح سے دکھائی بھی نہ دیتا تھا، لیکن لڑکا بھاگ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ٹارچ کی روشنی دوڑ رہی تھی۔ پھر گولی چلنے کی آواز آئی۔ وہ پھر بھی نہیں رکا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ایک جگہ کیچڑ میں اس کا پیر پھسلا اور وہ دھڑام سے پانی میں گر گیا۔ کانا اور بدصورت آدمی جب بھوکے لڑکے کو گھسیٹ کر لائے تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ فوراً کوٹڑی سے ایک رسا نکالا گیا۔ بے ہوش لڑکے کے دونوں ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے۔ پھر دونوں ٹانگیں رسے سے جکڑ کر رسے کا دوسرا سرا ایک کنڈے سے باندھ دیا گیا۔ باہر کے دروازے پر اندر سے تالا ڈال دیا گیا تھا
اور بڑے لڑکے کو جگا دیا گیا تھا۔ اب کانے نے ٹارچ بڑے لڑکے کو دی اور وہ دونوں سوئے ہوئے لڑکوں کو گننے لگے۔ بڑا لڑکا ہر لڑکے پر روشنی ڈالتا اور کانا سوئے ہوئے لڑکے کو ٹھوکر مار کر گنتا۔ صبح منہ اندھیرے کانے نے سب لڑکوں کو جگا دیا۔ جب علی کو جگا کر باہر چلنے کو کہا گیا تو وہ گھبرا گیا۔ علی کل دن بھر سخت کام کرنے کی وجہ سے ابھی تک تھکا ہوا تھا۔ اس کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ بارش تو کچھ دیر پہلے تھم چکی تھی، لیکن ابھی تک لڑکوں کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ علی کا جسم اور آنکھیں نیند کی کمی کی وجہ سے دکھ رہی تھیں۔ چلو چلو، کانے نے علی کو گھسیٹتے ہوئے کہا۔ عابد بھی علی کے ساتھ تھا۔ سب لڑکوں کو کدالیں اور ٹوکریاں دے کر کام پر چلنے کا حکم دیا گیا۔ رسے سے بندھے ہوئے لڑکے کے ہاتھ پاؤں کھول کر اسے بھی کام پر لگا دیا گیا۔ سب لڑکوں کو پتہ چل گیا تھا کہ آدھی رات کے وقت اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ عابد نے علی کو آہستہ سے بتایا کہ جب کوئی لڑکا یہاں سے بھاگتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اسے دونوں مالک بہت مارتے ہیں اور رات کو رسے سے باندھ دیتے ہیں۔ علی اور بھی سہم گیا۔ وہ ہاتھ میں خالی ٹوکری اٹھائے جا رہا تھا۔ اس نے پوچھا، یہاں سے کوئی لڑکا بھاگ نہیں سکتا؟ کیوں نہیں بھاگ سکتا؟ 2 مہینے پہلے ایک لڑکا بھاگ گیا تھا، اس کے بعد ایک اور لڑکا بھاگا تھا، لیکن مالکوں کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے لڑکے کو گولی مار دی۔ عابد نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک زوردار بید اس کی پیٹھ پر پڑا اور کانا کڑک کر بولا، ہر وقت بکتا رہتا ہے، چپ چاپ چل، چپ چاپ۔ بارش ہونے کی وجہ سے زمین گیلی ہو گئی تھی، لیکن آج لڑکے کل کی طرح پریشان نہیں تھے۔ بارش ہو جانے کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ گرمی کی شدت کم ہو گئی تھی اور آسمان پر اب بھی کوئی اکا دکا بادل آ جاتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے بادل سخت کام کرنے والے بچوں پر ترس کھا کر ان پر بار بار سایہ کر رہا ہے۔ علی کو عابد سے ہٹا کر دوسرے لڑکے کے ساتھ لگا دیا گیا تھا۔ اس کی طرح عابد بھی آج مٹی ڈھو رہا تھا، اس لیے آتے جاتے وہ ایک دوسرے کے پاس سے ضرور گزر جاتے تھے۔ دوپہر کو انہیں کھانا ملا۔ بڑا لڑکا لڑکوں اور مالکوں کے لیے الگ الگ کھانے تیار کرتا تھا۔ لڑکے ایک ایک روٹی اور دال لے کر کھانے لگے۔ کام کے وقت مالک لڑکوں سے پہلے کھا لیتے تھے تاکہ فارغ ہو کر اچھی طرح لڑکوں کی نگرانی کر سکیں۔ کھانے کے بعد جب عابد دوبارہ اپنی ٹوکری اٹھا رہا تھا تو علی سے کہنے لگا، دعا کرو آج رات بھی بارش ہو، پھر ہم۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پیچھے دیکھا کہ کہیں کوئی آ تو نہیں رہا۔ علی اس کا مطلب سمجھ کر بولا، مجھے تو بھاگنے سے ڈر لگتا ہے، وہ گولی مار دیں گے۔ ڈرو نہیں علی بھائی، ہمت سے کام لو۔ لیکن رسا کہاں ہے؟ علی نے پوچھا۔ رسا؟ عابد نے پہلے پیچھے پھر ادھر ادھر بکھرے ہوئے لڑکوں کو دیکھا اور رک کر بہت ہی آہستہ سے بولا، یہیں ہے، میں نے چھپا رکھا ہے، تم آج رات سونا نہیں۔ اسی وقت بدصورت آدمی کی آواز گونجی، بہت دیر ہو گیا، بہت دیر ہو گیا، جلدی کرو۔ سب لڑکے جلدی جلدی مٹی کھودنے اور ڈھونے لگے۔ علی آج پھرتی سے مٹی ڈھو رہا تھا۔ انسان جب خوش ہوتا ہے تو اس کے جسم میں اپنے آپ چستی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی حال علی کا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ آج رات وہ قید سے آزاد ہو جائے گا، لیکن پھر اس کا دل خوف سے دھک دھک کرنے لگتا۔ وہ سوچتا کہ اگر ہم بھاگنے میں کامیاب نہ ہوئے، کانے یا بدصورت آدمی نے ہمیں دیکھ لیا تو گولی مار دیں گے۔ علی پھر اپنی ہمت بندھاتا، خود کو تسلی دیتا کہ عابد یہاں سے بھاگنے کی ترکیب جانتا ہے، ہم ضرور یہاں سے بھاگ نکلیں گے۔ علی مٹی سے بھری ہوئی ٹوکری سر پر رکھ کر عابد کے پیچھے لپکا۔
عابد بھی مٹی پھینکنے کے لیے جا رہا تھا۔ عابد کے قدم سست پڑ گئے۔ وہ بولا، گھبراؤ نہیں علی، کسی سے بات نہیں کرنا۔ ہم آج رات چلے جائیں گے نا؟ علی نے بڑے جوش سے پوچھا۔ ہاں، اللہ نے چاہا تو۔ یہ کہتے ہی وہ آگے بڑھ گیا۔ سامنے سے کانا بید لہراتا ہوا آ رہا تھا۔ علی بھی تیزی سے بھاگنے لگا۔ ہاں، ایسے کام کرو، کانے نے علی کی پھرتی دیکھتے ہوئے کہا۔ تم دیکھنا رات کو کیسا کام کرتا ہوں، علی نے اپنے دل میں کانے سے کہا اور مسکرانے لگا۔ علی بہت خوش تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں اب جلد ہی اپنے گھر پہنچ جاؤں گا، اپنے ابا اور پیاری امی سے ملوں گا۔ معلوم نہیں میری امی اب کیسی ہیں۔ اس دن وہ کتنی بیمار تھیں۔ ابا بھی گھر پر نہیں تھے۔ میں جا کر اپنی امی اور ابا سے معافی مانگوں گا، اور اپنے دوست رفیق سے بھی۔ رفیق مجھ سے مل کر کتنا خوش ہوگا۔ اس طرف بدصورت اور کانا دونوں گرج گرج کر لڑکوں کو گالیاں دے رہے تھے۔ کانے کے ہاتھ میں ایک رسا تھا۔ موٹی آنکھوں والا چھوٹا لڑکا جب مٹی کھود رہا تھا تو زمین میں دبا ہوا رسا نکل آیا تھا، اور کانے نے دیکھ لیا تھا۔ اب وہ رسا ہاتھ میں اٹھائے ایک ایک لڑکے سے پوچھ رہا تھا کہ یہ رسا کس نے چھپایا۔ یہ دیکھ کر عابد اور علی دونوں کا خون خشک ہو گیا۔ بتاؤ ورنہ ہم گولی مار دے گا، بدصورت آدمی چلایا۔ علی کے قدم جہاں تھے وہیں گڑ گئے۔ اس کا رنگ فاق ہو گیا۔ کانا گرجتا ہوا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ باب نمبر 8۔ بھاگ نکلے۔ کانا علی کے پاس آیا اور بید اٹھا کر بولا، تم کو معلوم ہے یہ رسا کس نے دبایا تھا؟ علی خاموش رہا۔ کانے نے زور سے بید اس کی پیٹھ پر مارا۔ درد سے علی کی چیخ نکل گئی۔ کانے نے اس سے پھر پوچھا۔ علی کا گلا خشک تھا، سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں نے بتا دیا کہ رسا عابد نے دبایا تھا تو دونوں عابد کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیں گے۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا، جی نہیں۔ تم جھوٹ بولتے ہو، کانا گرج کر بولا۔ اب بدصورت آدمی بھی وہاں آ کھڑا ہوا۔ وہ بھی علی کو گالیاں دینے اور مارنے لگا۔ مجھے معلوم نہیں، علی دلیر ہو کر بولا۔ میں تو کل ہی آیا ہوں، مجھے کیا معلوم کس نے دبایا ہے؟ ہاں، یہ تو کل ہی آیا ہے، بدصورت شخص نے کہا، اور وہ کانے کو ساتھ لے کر دوسرے لڑکوں کی طرف چلا گیا۔ کام کرو، کام کرو، اتنا دیر ہو گیا، بدصورت آدمی زور سے بولا، اور سب لڑکے جلدی سے زمین کھودنے اور مٹی ڈھونے لگے۔ کانے نے بدصورت آدمی کو بتایا کہ رسا کسی لڑکے نے نہیں چھپایا، یہ پہلے سے یہاں پڑا ہوگا۔ اس بات کا بدصورت آدمی کو بھی یقین آ گیا۔ لڑکوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ آج ان کی زیادہ پٹائی نہیں ہوئی۔ کانے نے سب کو 2 یا 3 بید مار کر چھوڑ دیا۔ دوسرے لڑکے تو مار سے بچ جانے کی وجہ سے خوش تھے، لیکن عابد اداس اور مایوس تھا۔ اس نے کئی روز پہلے یہ رسا یہاں چھپایا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ آج رات کو کسی نہ کسی طرح رسا احاطے میں لے جائے گا، اور آدھی رات کو جب سب سو رہے ہوں گے وہ اور علی دیوار پھاند کر بھاگ جائیں گے۔ لیکن اب بھاگنے کی امید ختم ہو گئی تھی۔ عابد کو اس بات کا بڑا دکھ تھا۔ رات کو جب وہ سونے لگے تو علی نے عابد سے کہا، اتنے چپ چاپ کیوں ہو؟ کچھ نہیں، عابد نے جواب دیا۔ رسا تو جاتا رہا، اب ہم کیا کریں گے؟ علی نے کہا، ہماری تقدیر ہی ایسی ہے۔ عابد ٹھنڈا سانس لے کر بولا، علی بھائی، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔
کچھ نہیں ہو سکتا، علی نے کہا اور مایوس ہو کر چپ ہو گیا۔ باہر سوئے ہوئے لوگوں کے خراٹے بلند ہونے لگے۔ ان کے چہروں کی طرح ان کے خراٹے بھی ڈراؤنے تھے۔ علی سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ اس کے نیچے مٹی جم کر سخت ہو گئی تھی اور اس کے چبھ رہی تھی۔ علی، عابد آہستہ سے بولا، سو گئے؟ نہیں، علی نے جواب دیا اور پھر عابد سے پوچھنے لگا، تمہیں یہاں آئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ پوری طرح تو یاد نہیں، شاید 1 سال ہو گیا ہو۔ 1 سال؟ علی حیران ہو کر بولا۔ ہاں، عابد نے جواب دیا، کئی لڑکے تو 4 4 سال سے ان کے پاس ہیں۔ پہلے ہم سے نہروں پر کام کراتے تھے، اب یہاں لے آئے ہیں۔ علی آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ دن میں کچھ بادل تھے، لیکن اب آسمان صاف تھا۔ ہر طرف تارے چمک رہے تھے۔ علی نے سوچا کہ یہی تارے ہمارے قصبے میں بھی دکھائی دیتے ہوں گے۔ میرا دوست رفیق، میرے ابا جان اور امی بھی ان تاروں کو دیکھتی ہوں گی۔ واقعی اس وقت علی کی امی بستر پر لیٹی تاروں کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ابھی تک بیمار تھیں۔ بیٹے کے غم نے انہیں بہت پریشان کر رکھا تھا۔ انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ وہ ساری رات جاگ کر کاٹ دیتی اور دن بھر دروازے میں بیٹھی اپنے بیٹے کی راہ تکتی رہتی۔ باہر گلی میں کسی کے بولنے یا چلنے کی آواز آتی تو ان کا دل دھڑکنے لگتا۔ وہ جلدی سے باہر کا دروازہ کھول کر دیکھتی کہ شاید ان کا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ علی کے ابا بھی اس وقت جاگ رہے تھے۔ انہیں بھی کسی کل چین نہیں آتا تھا۔ انہوں نے تھانے میں علی کے غائب ہونے کی رپورٹ تو پہلے ہی لکھوا دی تھی۔ اس سے اگلے دن شہر جا کر اخباروں میں بھی چھپوا دیا۔ ان کے پاس علی کا ایک فوٹو تھا۔ انہوں نے یہ فوٹو بھی چھپوا دیا، لیکن اس سے بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی۔ انہوں نے تھانے میں علی کے غائب ہونے کی رپورٹ تو پہلے ہی لکھوا دی تھی۔ اس سے اگلے دن شہر جا کر اخباروں میں بھی چھپوا دیا۔ ان کے پاس علی کا ایک فوٹو تھا۔ انہوں نے یہ فوٹو بھی چھپوا دیا، لیکن اس سے بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی۔ 2 دن کے بعد پھر شہر گئے اور اخباروں میں اشتہار دیا کہ ان کے بیٹے کے متعلق جو شخص صحیح اطلاع دے گا اسے 100 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے ریڈیو پر بھی یہی اطلاع نشر کرا دی۔ رفیق ہر روز علی کے گھر آتا اور علی کے ابا سے پوچھتا کہ علی کا کچھ پتہ چلا یا نہیں۔ جب اسے جواب ملتا کہ کوئی اطلاع نہیں ملی تو وہ بہت مایوس ہوتا۔ علی کی جدائی کا رفیق کو بہت صدمہ تھا۔ اب اس کا دل اسکول میں نہیں لگتا تھا۔ وہ اکثر لڑکوں سے علی کی باتیں کرتا اور گھر جا کر تنہائی میں علی کو یاد کر کے روتا رہتا۔ رفیق نے وہ اخبار جس میں علی کی خبر اور تصویر چھپی تھی ایک ایک لڑکے کو دکھایا، اور پھر اس نے یہ اخبار بڑی احتیاط سے اپنے ٹرنک میں رکھ دیا۔ مکھی چوس اور اس کے دوست موٹے اور لمبے کو اب قصبے میں کوئی شخص منہ نہیں لگاتا تھا۔ سب والدین اپنے بچوں کو منع کرتے کہ مکھی چوس موٹے اور لمبے سے کوئی بات نہ کرے۔ لڑکے انہیں دیکھتے ہی منہ پھیر لیتے۔ خود ان کے ماں باپ بھی ان سے تنگ آ گئے تھے۔ تھانے میں ان کو کئی بار بلوایا گیا اور علی کے متعلق پوچھا گیا، لیکن وہ رو رو کر اور قسمیں کھا کر کہتے کہ انہیں معلوم نہیں کہ علی ہوٹل سے کہاں چلا گیا۔ 4 دن اور گزر گئے۔ علی مٹی ڈھوتے ڈھوتے نڈھال ہو گیا تھا۔ پہلے اسے ہلکا ہلکا بخار رہنے لگا، پھر تیز ہو گیا، لیکن وہ کام کرتا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے مالکوں کو اپنے بیمار ہونے کا بتایا تو وہ مار مار کر کھال ادھیڑ دیں گے۔ آج رات کو جب لڑکے سو گئے تو علی بخار میں پھونک رہا تھا۔ عابد نے اسے بہت تسلی دی۔ اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔
علی کو بخار کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ زمین پر پڑا کروٹیں لے رہا تھا۔ کبھی کبھی ایک آدھ گھنٹے کے لیے اس کی آنکھ لگ بھی جاتی تو ڈراؤنے خواب آنے لگتے اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا۔ اب اس کی آنکھ لگی تو اس نے دیکھا کہ وہ اسکول میں بیٹھا پڑھ رہا ہے کہ اچانک مکھی چوس اس کی کتاب چھین لیتا ہے۔ وہ مکھی چوس سے لڑنے لگتا ہے۔ مکھی چوس اسے گھسیٹتا ہوا اسکول سے باہر لے آتا ہے۔ اتنے میں علی کی امی آ جاتی ہیں۔ علی کو مکھی چوس سے چھڑانے لگتی ہیں، لیکن مکھی چوس نہیں چھوڑتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مکھی چوس بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کانے کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کانے کے ایک ہاتھ میں بندوق ہے اور دوسرے میں لمبا بید۔ وہ علی کی امی کی طرف بندوق کر کے گولی چلانے لگتا ہے۔ علی جلدی سے امی کے آگے ہو جاتا ہے۔ کانا علی کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا کر زور سے نیچے دے مارتا ہے۔ علی کی آنکھ کھل گئی۔ خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے کروٹ لی اور کیا دیکھتا ہے کہ دروازے کے پاس آگ جل رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ اب بھی خواب دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں مل کر دیکھا۔ واقعی آگ جل رہی تھی۔ وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے جلدی جلدی عابد کو جگا کر جلتی ہوئی آگ دکھائی اور کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ عابد نے علی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کہا، چپ، تم یہیں لیٹے رہو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر عابد اٹھا اور آہستہ آہستہ دبے پاؤں دروازے کی طرف جانے لگا۔ احاطے میں ہر طرف لڑکے سوئے ہوئے تھے، ٹیڑے میڑے آڑے ترچھے۔ کسی کی ٹانگیں دوسرے کے پیر پر تھیں تو کسی کا بازو کسی کے منہ پر۔ اس وقت انہیں کوئی ہوش نہ تھا۔ دن بھر کے تھکے ہارے یوں بے سدھ پڑے تھے جیسے مر چکے ہوں۔ عابد آہستہ آہستہ دروازے کی طرف گیا۔ وہاں آگ کی روشنی میں دیکھا کہ دروازے کے قریب وہ لڑکا بیٹھا ہے جس نے بارش والی رات بھاگنے کی کوشش کی تھی اور پکڑا گیا تھا۔ اس نے آج نہ جانے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کیسے کھول لیے تھے۔ ہاتھ کھلتے ہی اس نے جلدی سے پاؤں میں پڑا ہوا رسا کھول لیا تھا۔ پھر وہ جلدی سے بڑے لڑکے کی طرف آیا تھا۔ وہ روز روز کی بھوک، مار پیٹ اور سخت کام سے تنگ آ گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ آج رات یا تو وہ مر جائے گا یا اس قید سے بھاگ کر رہے گا۔ وہ جانتا تھا کہ بڑے لڑکے کی جیب میں ماچس ہوتی ہے، کیونکہ وہ کھانا پکانے کے لیے آگ جلاتا اور سگریٹ پیا کرتا ہے۔ دقت یہ پیش آئی کہ بڑے لڑکے نے اپنی قمیص اتار کر سر کے نیچے رکھی تھی۔ اس وقت بھوکے لڑکے کی جرت دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ ذرا بھی نہ ڈرا۔ فوراً بڑے لڑکے کے سر کے نیچے سے قمیص کھسکائی، اس کی جیب سے ماچس نکال لی۔ اب اس نے قمیص دروازے کے ساتھ رکھی اور اسے آگ لگا دی۔ عین اسی وقت علی نے آگ جلتی دیکھ کر عابد کو جگا دیا۔ عابد اس کے پاس آ کر بولا، کیا کر رہے ہو؟ آگ لگا رہا ہوں۔ بھوکا لڑکا غصے سے بولا، کیوں آگ لگا رہے ہو؟ مالک دیکھ لیں گے تو تمہیں۔ ان کی ایسی تیسی، میں سب کو جلا دوں گا، سب کو۔ بھوکا لڑکا بولا، لیکن لڑکے بھی تو جل جائیں گے۔ عابد بولا، خدا کے لیے ایسا نہ کرو، آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں اور ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ کیسے؟ بھوکے نے پوچھا۔ تمہارا رسا کہاں ہے؟ عابد نے سوال کیا۔ وہاں دیوار کے پاس پڑا ہے۔ تو بس کام بن گیا، خدا کے لیے آگ بجھا دو، اس سے مالکوں کو پتہ چل جائے گا۔ عابد یہ کہتے ہوئے زمین سے مٹی کھرچ کر جلتے ہوئے کپڑے پر ڈالنے لگا۔ بھوکا لڑکا عابد کا بازو پکڑ کر اور اسے زور سے ہلا کر بولا، اگر میں یہاں سے نہ نکل سکا تو تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ اچھا بابا، اب چپ رہ، عابد نے جواب دیا۔ وہ دونوں دیوار کے پاس آئے۔
आबिद ने आली को भी बता दिया। आली को बुखार ने बहुत कमजोर कर दिया था, फिर भी वो रस्सा मिल जाने का सुनकर उठ बैठा। रस्से का एक सिरा खूंटे से बंधा हुआ था। आबिद, आली और भूखे लड़के ने बारी बारी दांतों से रस्से को काटा। थोड़ी देर के बाद रस्सा टूट गया। सबसे पहले आबिद घोड़ा बनकर कोठरी के दरवाजे के साथ लग गया। उसके ऊपर आली चढ़ा। उसने अपने दोनों हाथों से दरवाजे की कुंडी को मजबूती से पकड़ लिया। अब भूखा लड़का पहले आबिद पर चढ़ा, फिर आली के बाजुओं पर पांव रखकर खड़ा हो गया। आली के कमजोर बाजू कांपने लगे। करीब था कि उसके हाथ से कुंडी छूट जाती कि भूखा लड़का कोठरी की छत पर कूद गया। उसके हाथ में रस्सा था। छत पर पहुंचते ही भूखे लड़के को यूं लगा जैसे वो साल हा साल की कैद से आजाद हो गया है। उसका जी चाहा कि अभी दूसरी तरफ छलांग लगाकर भाग जाए, लेकिन उसे अपना वादा याद था। उसने आली और आबिद को भी साथ ले चलने को कहा था। उसने फौरन अपने गिर्द रस्सा लपेटकर बांध लिया और दूसरा सिर्रा नीचे लटका दिया। रस्से की मदद से आबिद ने आली को छत पर चढ़ाया, फिर खुद ऊपर चढ़ा। अब वो तीनों कोठरी की छत पर थे। उन्होंने दूसरी तरफ झांक कर देखा। कोठरी के पिछवाड़े कुछ फासले पर एक दरख्त था। उस दरख्त की चोटी पर उन्हें चांद दिखाई दिया, जो पत्तों से सर निकालकर उन्हें देख रहा था। उनके लिए एक एक सेकंड कीमती था। अब आबिद ने अपने गिर्द रस्सा बांधकर पहले भूखे लड़के को नीचे उतारा, फिर आली को। नीचे दीवार के साथ भूखा लड़का घोड़ा बना। उस पर आली चढ़ा। आबिद ने रस्सा छत पर ही फेंक दिया और वो आली के कंधों पर पांव रखकर नीचे उतरने लगा। आली का जिस्म जोर से कांपा और आबिद धड़ाम से नीचे गिरा। तीनों खौफ से कांप गए। आबिद के पांव में मोच आ गई थी, लेकिन वो फौरन उठ खड़ा हुआ। भूखा लड़का जल्दी से बोला, उन्होंने आवाज सुन ली है। वो हमारे पीछे आएंगे। हम इकट्ठे गए तो तीनों मारे जाएंगे। एक एक करके भागो। ये कहकर वो अंधाधुंध भागने लगा। आबिद भी भागा। आली उसके पीछे था। आबिद ने भागते हुए मुड़कर कहा, आली मेरे पीछे ना आओ, पकड़े जाओगे। लेकिन आली उसी तरह आबिद के पीछे भागता रहा, बहुत तेज, हत्ता कि उसकी कमजोर टांगें लरजने लगीं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया और वो ऊंधे मुंह गिर पड़ा। प्यारे बच्चों, बाब नंबर 9 और 10 अगली वीडियो में सुने।